الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک مشہور مصنف ہیں امام ابو عمرو یوسف بن عبد البر قرطبی اندلسی، علامہ ابن عبد البر کے نام سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے علم اور علماء کی فضیلت پر، ان کی ذمہ داریوں پر، جامع بیان العلم و فضلہ کے نام سے بہت اہم کتاب لکھی ہے انہوں نے، بیروت سے، لبنان سے چھپی ہے۔ وہاں کے ایک عالم دین ہیں لبنان کے، شیخ احمد بن عمرو المحمصانی، یہ 1349 ہجری کے گزرے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو مختصر کیا اور قابل استفادہ بنایا۔ اس کا خلاصہ حضرت ہمارے ملک کے بڑے عالم دین مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اس کا خلاصہ لکھا ہے، جو پوری کتاب کا جامع بیان العلم کا اہم باتیں نقل کی ہیں، وہی خلاصہ یہاں پر مرتب کیا ہے۔ علم کا خلاصہ کیا ہے؟ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ علم کا خلاصہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچانے اپنے علم سے۔ غلام صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے علم وہ ہے جو علیم تک پہنچا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ رب العالمین نے اس کے ساتھ کیا کیا احسانات فرمائے ہیں۔ علم آنے کے بعد اپنے احسانات، اپنے اوپر کیے گئے احسانات کا احساس بھی ہونا۔ تیسری بات یہ ہے کہ رب اس سے کیا چاہتا ہے، اللہ اس سے کیا چاہ رہے ہیں ان انعامات اور احسانات کے بعد۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کن باتوں سے رب کی نافرمانی سے نکل سکتا ہے، کون سے کام ایسے ہیں جسے چھوڑ دوں گا تو رب کا نافرمان نہیں کہلاؤں گا۔ یہ 4 باتیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو گویا کہ علم اس کے اندر جمع ہو گیا ہے۔ یہی علم دراصل علم نافع کہلاتا ہے، اور جس آدمی کے اندر یہ باتیں حاصل نہ ہوں تو حقیقی معنی میں اس کے اندر علم کہلانا بلکہ لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بھی عالم ہے۔ جسے علم آنے کے بعد اپنے رب کی معرفت کی فکر نہ ہو، جسے اپنے رب کے کیے گئے احسانات کا احساس نہ ہو، اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں اس کا احساس نہ ہو، اور نافرمانی کہاں کہاں پر مجھ سے ہو رہی ہے اس کا علم ہی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ علم حاصل کیسے کیا جائے، تو آپ نے فرمایا علم اس وقت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ طالب علمی کے زمانے میں کچھ نہ کچھ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا ذائقہ نہ چکھ لے۔ طالب علمی میں فاقے آنا گویا کہ اپنے علم کی مقبولیت کی علامت ہوتی ہو، علم کے ذوق میں کمی نہیں آنا چاہے فاقے میں کیوں نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی طالب علم دین مالی وسعت اور اپنے اعزاز کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ طالب علمی کے زمانے میں نہ فاقے آنا، نہ مصیبت آنا، نہ پریشانی ہونا، نہ پانی کی پریشانی، نہ کھانے کی پریشانی، نہ کپڑوں کی پریشانی، کچھ بھی نہیں ہونا، آرام سے عزت سے رہنا، تو یہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، امام شافعی فرماتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو طالب علم عاجزی، تنگ دستی اور ذلت ان سب کے ساتھ علم کے حصول میں لگا رہے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ ناز اور نعمتوں میں اور فارغ البالی میں حصول علم میں لگے ہوئے طلباء عام طور سے علم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، سطحی سند کی حد تک رہ جاتے ہیں۔ بس مالی وسعت کی وجہ سے ان کو علم زیادہ حاصل کرنے سے، علم کے حصول میں زیادہ لگنے سے بھی زیادہ زیبائش اور آسائش میں لگنے کا شوق رہتا ہے، ہمیشہ بننا سنورنا، یہ جوڑا بدلنا، یہ چشمہ بدلنا، یہ کپڑے بدلنا، اس میں وہ ٹائم زیادہ دیتے رہتے۔ اور جس کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو کہاں سے چشمے بدلے گا، کپڑے بدلے گا، جوتے بدلے گا، جو ہے اسی کاپیوں میں کتابوں میں لگا رہے گا وہ۔ اس لیے مالدار گھرانے کے طلباء عام طور سے علمی صلاحیتوں سے محروم رہتے ہیں۔ دوسرا، اگر مالدار اپنے بچوں کو صحیح طور سے صحیح عالم بنانا چاہتے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے، مالداری اپنی جگہ پر، لیکن طالب علم کو حصول علم کے دور میں اسے کم ہی خرچ دیا جائے، جب پوچھا دے دیے، جو پوچھا دے دیے۔ تو ایسے بچے، ماں باپ کا تو شوق رہتا اچھا پڑھنا، اچھا پڑھ رہا بول کے پیسے خوب دیتے، لیکن پیسوں کی وجہ سے وہ برباد ہوتے جاتا ہے۔ تو طالب علم چاہے مالدار گھرانے کا ہی کیوں نہ ہو، جیب خرچ کی لمٹ رہنا چاہیے، ورنہ وہ علمی صلاحیت میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ایسے ہم دیکھ چکے ہیں جو ہمارے ساتھ بھی رہے ایسے۔
ابراہیم بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے مشہور عارف باللہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا مصیبت پر صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم ان مصیبتوں کا کسی سے ذکر بھی نہ کرو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ طالب علمی کے زمانے میں تم پڑھ رہے ہو اور تمہیں کھانے سے پریشانی، کپڑوں سے پریشانی، پانی سے پریشانی آئے، اب یہاں سے گئے چھٹیوں میں، اب گھر میں بول رہے کہ صحیح نہیں ہے نظام، کھانا عجیب ہے، پانی عجیب ہے، تو یہ مصیبت پر صبر نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ زہد کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرمایا زہد قناعت کا نام ہے اور یہی اصل میں غنا ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس پر راضی رہو، بس ختم۔ یہی اصل میں زاہدانہ زندگی ہے۔ جو ملا ہے اس پر راضی نہیں ہے بلکہ اس کی شکایتیں ہیں، تو پھر مطلب تم زاہد نہیں ہو۔ یہ نہیں بول سکتے بھئی ہم جو ملا اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، گزارا کر لے رہے ہیں، جھوٹ ہے یہ چیز۔ پھر ان سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرو، یہی تقوی ہے۔ آخر میں پوچھا تواضع کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا حق بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اگرچہ اس حق بات کو بیان کرنے والا شخص لوگوں میں سب سے بڑا جاہل ہی کیوں نہ ہو، لیکن جاہل بھی حق بول رہا ہے تو خاموش رہ جاؤ اس کے سامنے، مان لو اس کی بات، یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے۔ کہی ہوئی بات کی طرف دھیان دو، اگر وہ حق ہے تو اسے قبول کرنے میں تعامل نہ کرو۔ اصل تواضع یہ ہوتی ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ڈانٹے، خاموش مانو اپنی غلطی کو۔ وہاں آدمی برا مان لے رہا ہے، وہاں آدمی انانیت دکھا رہا ہے، وہاں آدمی گھور کے دیکھ رہا ہے، وہاں آدمی چہرہ بنا رہا ہے، تو متکبر ہے اصل میں۔ باقی دوسرے موقعوں پہ جوتے سیدھے کر رہا ہے، کپڑے سیدھے کر رہا ہے، چاندنی سیدھی کر رہا ہے، فلاں سیدھے کر رہا ہے، خود سیدھا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ متکبر ہونے کی علامت ہے۔ جوتے سیدھے کرنا، چپل سیدھے کرنا، تولیہ سیدھا کرنا، چاندنی سیدھے کرنا، یہ سب چیزیں سامنے دکھتے ہی ہاتھ باندھ لینا، جھک جانا، یہ تواضع کی شکلیں ہیں بس۔ تواضع اندر کی صفت ہے، وہ اندر کب ہے آپ کے اندر، وہ کب معلوم ہوگی؟ جب آپ پر ضرب پڑتی ہے، آپ کی غلطی پر آپ کو احساس دلایا جاتا ہے، تب ماننے تیار نہیں ہوتے، تب آدمی انا پہ آ جاتا ہے، فوراً کیا بات ہے چڑھنا شروع ہو گیا، پیچھے جانے کے بعد طنز کرنا شروع کر دیا، تو معلوم ہوا متکبر ہے، دکھاوا کر رہا ہے تواضع کا۔ تو اس جو شکلیں ہیں، جھکنا، ہاتھ باندھنا، نظریں جھکا لینا، یہ تصنع ہے، بناوٹ ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے۔ فلاں سامنے آ گئے اس واسطے ایکٹنگ کرو، ناظم سامنے آ گیا ایکٹنگ کرو، استاد سامنے آ گیا ایکٹنگ کرو، یہ ایکٹنگ ہے سب اصل، تو اسے تصنع بولتے۔ تصنع پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تواضع پر فضیلت ہے۔ اور تواضع کس چیز کا نام ہے؟ تواضع تم پر جب ضرب پڑے گی اس وقت مانو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا، لوگوں کو دکھلانے، ان سے جھگڑا کرنے یا غرور کی وجہ سے علم حاصل نہ کرنا، اور 3 باتوں کی وجہ سے علم حاصل کرنے میں پیچھے بھی مت رہنا۔ بعض لوگوں میں رہتا ہے خیال بھئی نہیں پڑھا تو کیا ہوا، اگر میں نہیں پڑھ لیا تو کیا نقصان ہے، میرا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، میرے کو پیخانہ نہیں آ رہا، میرے کو نیند نہیں آ رہی، کیا نہیں ہو رہا اگر میں نہیں پڑھا تو، جاؤ تم اپنا پڑھ لو۔ تو یہ شخص بے وقوف ہے۔ ایسے ہی علم کا شوق نہیں ہے، پڑھے رہو بھئی بس ختم، 7 سال پڑھنا ہے نا، پڑھنے کے بجائے پڑھے رہتا ہوں، سند تو مل ہی جائے گی نا، عالم کا لقب تو مل ہی جائے گا نا، آن لائن افتاء کر لیتا ہوں، مفتی بن ہی جاؤں گا نا، سال کے بہانے سے تھوڑے اور ڈسٹرکٹس گھوم لیتا ہوں، صوبے گھوم لیتا ہوں، تو سالی بن ہی جاؤں گا نا، ہو گیا، ہر ایک کی سند اور سرٹیفکیٹ ملتی جائے گی۔ علم سیکھنے میں شرم کرنا، بھئی پوچھے تو کیا بولتے گی، پوچھے تو ڈانٹ دیتے، پوچھے تو تنبیہ ہوتی، اس واسطے چھوڑ دو نک کو، یہ نادان اور بیوقوف ہے۔ طلبہ ہوں یا علماء ہوں، علم کے ساتھ ساتھ حلم کا ہونا بھی ضروری ہے، برداشت کرنے کی طاقت۔ صفت حلم اللہ نے بہت کم لوگوں کو دی ہے، لیکن جس کو ملی ہے اس کے ساتھ برداشت کرنے کا مادہ جس عالم میں آتا ہے، اللہ اس کو مزین کر دیتے ہیں، چمکا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب فوراً پلٹ کر جواب دے دینا، منہ پہ بول دینا، ڈانٹ دینا۔ ایسے علماء بعض ڈسٹرکوں میں بھی رہتے، کچھ بھی جا کے پوچھے، جلالی عالم بولتے ان کو، جلالی عالم، جلالی بزرگ بولتے، تو کچھ بھی جا کے پوچھو فوراً منہ پہ ڈانٹ دیے، مجمع میں ڈانٹ دیے، فلاں کر دیے، حالانکہ ان سے تعلق ہی نہیں۔ تو ہاں شیخ ہے، اپنے مرید کو ڈانٹ رہا ہے، اسے حق ہے مجمع میں بھی ڈانٹے، وہ اس واسطے ڈانٹتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا، تربیت کا ایک حصہ ہے سامنے والے کے تکبر کے نکالو، اور تکبر اتنا بڑا مرض ہے کہ اس کے بغیر اس رتی رائی برابر بھی رہے گا تو حدیث خود فرماتی ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے، تو اس واسطے وہ ڈانٹتا، اس واسطے کہ جانچے اس کے اندر کتنا کبر ہے۔
ورنہ کوئی شیخ کسی مرید کی تہجد کی پابندی کے پیچھے نہیں پڑتا، کیمرہ لگا کے تہجد پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا دیکھو، فلاں کر رہا نہیں کر رہا دیکھو، یہ آسان ہے سب کام، اصل جو امراض ہے نکالنا وہ نکلنا مشکل ہے، تو اس واسطے آزمات اکابر اسی پہ ہیں۔ اسی واسطے حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حقیقی مرید وہ ہے کہ اگر شیخ اسے چوراہے پہ کھڑا کر کے جوتے مارے تو مارتے ہوئے جوتا شیخ کے ہاتھ سے گر جائے تو مرید وہ جوتا اٹھا کے لا کے دینا کہ اور ماریے، اور یہ بھی سوال نہیں کرنا کہ وہ کیوں مار رہے آخر مرے، یہ حقیقی مرید ہے۔ باقی کہ کوئی شیخ ایسا کھڑا کر کے آج تک چوراہے پہ کسی مرید کو جوتے نہیں مارا ہے اور نہ آگے قیامت تک کوئی مارے گا، لیکن کہنا یہ ہے کہ مرید کے اندر یہ استطاعت ہونی چاہیے کہ شیخ کی طرف سے آنے والی ہر ڈانٹ کو ایسے برداشت کر لے گا، تو وہ برداشت کرنا دراصل جانچ ہے، امتحان ہے کہ اس کے اندر کتنا نفسانیت بھری ہوئی ہے، کتنا یہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا، تب جا کے ہوتا ہاں تھوڑی بہت تربیت ہو رہی بول کے۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، سہارنپور میں پڑھاتے ہیں، امام حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال بخاری پڑھانے کے بعد اپنے بعد جس کو بخاری پڑھانے کے قابل سمجھ کر بخاری حوالے کیے شیخ الحدیث زکریا صاحب، وہ شیخ یونس جونپوری ہیں، اور بخاری حوالے کر کے ہجرت کر کے چلے گئے مکہ مکرمہ، پھر سال میں ایک بار دو بار اس طرح آنا جانا ہوتا تھا۔ تو ایک بار مجلس ختم ہونے کے بعد شیخ یونس جونپوری سے فرمایا بیٹھ جاؤ، باقی سب لوگ چلے گئے، پھر فرمانے لگے میں تمہیں 2 سال سے اجازت دینا چاہ رہا ہوں، خلافت دینا چاہ رہا ہوں، لیکن تمہارے اندر تکبر کا مرض ہے، اس واسطے نہیں دے رہا ہوں۔ کس کو بول رہے ہیں؟ 50 سال بخاری پڑھا کر اپنے بعد جس کو شیخ الحدیث بننے کے قابل سمجھا، جس کو بخاری دیے وہ شیخ الحدیث بنا، لیکن اجازت کے قابل نہیں، تکبر ہے تمہارے اندر۔ ارے سمجھے؟ اب ہم سمجھ رہے بھئی شیخ کی 1-2 مجلسیں اٹینڈ کر لے کے ہم متواضع ہو گئے، ہم فلاں بزرگ کے پاس جمعرات کو جا کے آ گئے تو متواضع ہو گئے، فلاں جگہ جا کے آ گئے تو متواضع ہو گئے، اور وہاں بخاری دے کے 2-3 سال سے پڑھا رہے تو بھی وہ ان کو بولے تکبر ہے تمہارے اندر، اس واسطے نہیں دے رہا ہوں تمہارے، یہ بول کے پھر ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے کہ چہرے پر کیا آثار ظاہر ہوتے، تو نارمل آثار تھے۔ تو یہ جو جملہ بولنا تھا حقیقت بیانی کے لیے نہیں، جانچنے کے واسطے۔ تو شیخ الحدیث نے فرمایا کہ 2 باتیں لکھی، ایک تو اس وقت حضرت کے جملے سے دل میں رائی کے برابر بھی کوئی ناگواری نہیں گزری، میں سمجھا ہاں بھئی شیخ پہچانتا ہے کہ میرے اندر کیا علامت ہے نہیں ہے، میں کیسے جانوں گا اپنے بارے میں، تو اپنے آپ کو متکبر ہی سمجھا اس وقت۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے شیخ صاحب سے کہا وہ تو ٹھیک ہے آپ جو فرماتے ہیں وہ 100% صحیح ہے، باقی مجھے مظاہر العلوم کے جو ناظم ہیں مولانا اسد اللہ صاحب، انہوں نے اجازت دے دی ہے، خلافت دے دی ہے، تو اس کا کیا کروں پھر؟ اب میں لائق نہیں ہوں نا، متکبر ہوں نا، تو وہ تو میرے کو خلیفہ بنا دیے، تو اب کیا کروں اس خلافت کا؟ تو حضرت شیخ الحدیث نے سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اس کے بعد کہا جا میری طرف سے بھی اجازت ہے تجھے۔ تو یہ آزماتے کہ اصل میں نکلنے والا مرض آخر میں یہی رہتا، اسی مرض کی وجہ سے شاگرد استاد سے لڑ لیتا، اختلاف کر لیتا، مرید اپنے شیخ سے اختلاف کر لیتا، ہم اثر اپنے بڑوں سے اختلاف کر لیتا، وجہ اصل میں وہی مرض رہتا۔ مولوی کو جو جھکنے نہیں دیتا نا، بھئی بیعت کر لو کسی سے، کسی کے پاس کے جوتیوں میں پڑھو، کسی سے اپنے اصلاحی تعلق رکھو، بولے تو کیا رہتا؟ انا خیر من، کیا صلاحیت ہے ان کی، کب کے فارغ ہیں وہ، میرے ہم اثر ہیں، وہ کون سے مدرسے سے فارغ ہوئے، تو انا خیر منہ کا مرض رہتا اس کے اندر کہ میں ان سے بہتر ہوں، ان کے پاس جا کے کیا بیعت ہونا، ہر ایک کو بارے میں ویسے سمجھتا رہتا میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو انا خیر منہ دراصل وہ مولویت نہیں ہے، شیطانیت ہے، ابلیسیت ہے جو حضرت آدم کے مقابلے میں کہا تھا۔ جب یہ مرض رہے گا تو کہاں کس کے سامنے آگے جھکے گا بندہ؟ تو ہم جیسے مولویوں کو کسی کو بڑا ماننے اور کسی کے سامنے چھوٹا ہونے میں یہی رکاوٹ ہے کہ اندر کا کبر جو انا خیر منہ کا جو ہے نا، بلکہ انا خیر منہ سے آگے بڑھ کر ہم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو انا ربکم الاعلیٰ کے بھی دعوے دار ہیں، زبان حال سے زبان قال سے نہ صحیح۔ تو برداشت کرنے کی صفت ہونا، تواضع ہونا عالم کے اندر۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کہ عالم کی پہچان 3 باتوں سے ہوتی ہے اگر وہ صحیح اور حقیقی عالم ہو۔ علم میں اپنے سے کسی کو کمتر اور حقیر نہ سمجھے۔ نمبر 2، اپنے سے برتر سے حسد نہ کرے۔ نمبر 3، اپنے علم پر کوئی قیمت وصول نہ کرے، دنیا حاصل کرنے کی خاطر نہیں پڑھ رہے ہیں۔
اور عالم کے اندر جو صفات ہونا چاہیے ان میں سے ایک ہے انصاف، منصف مزاجی۔ انصاف کا مطلب جیسے ہی لفظ آتا ہے تو ہم بولتے ہیں بھئی دو آدمی لڑ لیے تو برابر انصاف کرنا ان میں، پراپرٹی ہے مقدمے انصاف کرنا۔ انصاف کا وہ تعلق یہاں مولوی سے نہیں ہے، اس کا تعلق وہ مقدمات سے ہے۔ مولوی منصف ہونے کا کیا مطلب رہے گا؟ بڑی اچھی مثال سے سمجھایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں جب عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور حج کے لیے آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے، وہیں کے پیدا ہوئے، وہیں کے امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں۔ تو ابو جعفر منصور نے ایک تجویز پیش کی، ان سے کہا کہ میرا ارادہ ہے، یعنی وقت کا حاکم، خلیفہ، گورنر جس کی اسلامی حکومت اسی کے ہاتھ میں پوری، اب وہ تجویز ایک مولانا کو بول رہا ہے کہ آپ کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے موطا مالک، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے کئی نسخے بنا کر پورے عالم اسلام کے تمام شہروں میں پھیلا دوں اور سب جگہ کے علماء کو پابند کر دوں کہ اب حدیث میں یہی کتاب پڑھائی جائے گی، اب کوئی کتاب نہیں رہنا۔ کتنا بڑا آفر ہے یہ کسی بھی عالم کے لیے کہ پورے عالم اسلام کی طرف میں حکمران کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے کہ سب علماء اسی کتاب کے حوالے سے بیان کرنا۔ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چاہتے بھئی یہ بھی خدمت حدیث ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، آپ تو حدیث کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، ذخیرہ آخرت ہے آپ کے لیے، ثواب جاریہ ہے آپ کے لیے، آپ بالکل ماشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے اس کی قبولیت کے واسطے، آپ بالکل کیجئے، رہتی دنیا تک کے لیے کارنامہ ہو جائے گا۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ یہ ارادہ چھوڑ دیں، ہرگز ایسا ارادہ نہ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں میں گھومے ہیں، ہر صحابی کے پاس اپنے اپنے حدیثیں تھیں جو انہوں نے نبی سے سنی ہیں۔ میں نے جو حدیثیں مرتب کی ہیں وہ مدینے کے جو صحابہ تھے ان سے حدیثیں سن کے میں نے ایک کتاب بنائی، باقی جو صحابہ سارے عالم میں پھیلے ہیں ان سے میں کہاں حدیث سنا؟ تو وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، وہ صحابہ کی باتیں صحیح نہیں ہیں، تو ان سے سنے ہوئے جو لوگ علماء بنے ہیں تو ان علماء کی باتیں غلط کیسے ہو جائیں گی؟ تو جو لوگ جس ملک میں اپنے اپنے علماء سے اور وہ صحابہ سے سن کر عالم بنے ہیں اور ان حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں، انہیں ان حدیثوں پہ عمل کرنے دیجیے، اور جو اس کو سن کے عمل کرنا چاہیں وہ اس پر عمل کریں گے۔ میری کتاب حرف آخر نہیں ہوگی ساری دنیا کے لیے، یہ خود مصنف کہہ رہا ہے کسے؟ اس کو جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی کتاب ہم ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو اب آپ بتاؤ کہ یہ انصاف ہے کہ میرا جو علم ہے، میرا جو بیان ہے، میرا جو محاضرہ ہے، میرا جو مدرسہ ہے، یہ حرف آخر نہیں ہے کہ سب مدرسوں کو برا کہہ کے اب کوئی مدرسہ کھولنا چاہ رہا ہے کہ ایک بھی ڈھنگ کا مدرسہ نہیں، اس واسطے مدرسہ کھولنا چاہ رہا ہوں، تو تم کون سے ڈھنگ کے ہوں گے؟ پھر سب کو برا کہہ کے مدرسہ کھولنے والا کون سا صحیح انسان رہے گا؟ اب اگر کوئی بول رہا ہے بھائی ایک بھی ڈھنگ کی کتاب نہیں دکھی مجھے اس موضوع پر، اس واسطے ایک کتاب لکھ رہا ہوں، بیوقوفی ہے۔ مطلب ہے کہ اب یہ کتاب لکھو گے آپ تو لکھنے کے واسطے دوسری کتابوں سے کچھ لوگے یا نہیں لوگے؟ تو جب ساری کتابیں بے ڈھنگی ہو گئی تو بے ڈھنگی کتابوں سے لے رہے کیسے؟ تو 4 یعنی 100 بے ڈھنگی کتابوں سے لے کر اگر تم لکھو گے تو 100 بے ڈھنگی کتابوں کا ایک مجموعہ بڑا بے ڈھنگی کتاب ہوئی نا پھر۔ تو طنز کر کے کیسے قائم کر سکتے کوئی بھی چیز؟ اس واسطے بول رہے بھائی کوئی مسلک صحیح نہیں، اس واسطے ایک میں نیا مسلک بنانا چاہ رہا ہوں، حنفی مسلک فالتو بیکار ہے، اس واسطے میں حدیث پہ عمل کرنے غیر مقلد بنا جانا چاہ رہا ہوں، کوئی جماعت صحیح کام نہیں کر رہی، اس واسطے یہی جماعت صحیح ہے، اس واسطے سب کو اسی میں ٹھوسو اور گھساڑو اور پھر اسی میں لے کے چلو سب۔ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ انصاف یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی جگہ کام کرنے دو، مدرسے والے اپنی جگہ کام کریں، خانقاہ والے اپنی جگہ کام کریں، تبلیغ والے اپنی جگہ کام کریں۔ اب غیر مقلدیت ان کا بھوت سوار یہ ہے کہ بھئی سب بیکار ہے، کوئی مسلک صحیح نہیں، کوئی حدیث پہ عمل نہیں کرا، کوئی قرآن پہ عمل نہیں کرا، تو یہ آسمان سے ٹپک گئے، اس واسطے ہم یہ چاہ رہے ہیں بھئی سب اسی پہ آئیں۔ اب اس کی وجہ سے حسد، غیبت، برائی، طنز، طعنے، آپ کے اندر کچھ کمال ہے نا، مثال کے طور پہ بھئی آپ کو سمجھ میں آ رہا حدیث سے صحیح ہے تو پھر اتنے ہی بولو نا، آپ دوسرے کی بات کو غلط جو بول رہے ہیں وہ بھی تو حدیث سے ہی استدلال کیا نا، تو اسے کیوں غلط بول رہے ہیں آپ ایک حدیث سے ایک مسئلہ مستنبط کر لیے، صحیح ہو گیا نا، ٹھیک۔ دوسرا بھی جو کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہیں، امام حنبلی ہیں، چاروں مسلک ہیں، ہمارا نظریہ یعنی احناف کا نظریہ ان کے سلسلے میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ خطأ محتمل الصواب، اپنے بارے میں کیا ہے؟ ثواب محتمل الخطأ۔ کیا مطلب؟ اصول الشاشی میں آپ کو پڑھایا جائے گا کہ ہمارا نظریہ چاروں مسالک کے بارے میں رہتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سمجھتے ہیں ثواب، یعنی احناف جو استدلال کرتے ہیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، محتمل الخطأ، غلطی کا امکان ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، خود تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرے مسلک کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟
ان کا یہ استنباط غلط ہے، محتمل الصواب لیکن صحیح ہو سکتا ہے۔ تو دونوں چیزیں دونوں کے بارے میں ہیں۔ اب کوئی آ کے ٹپک کے بولا نہیں سب غلط ہے میں صحیح ہوں، تو میں بھی صحیح ہوں میں ہی صحیح ہوں، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے ہیں، اب آپ تو یہ بول رہے ہو کہ بھئی تمہاری ہی کتاب چلے گی، تو یہ بولنا چاہ رہے کہ موطا مالک ہی صحیح ہے، باقی سب کتابیں غلط ہیں۔ ہاں باقی سب کتابیں بھی تو احادیث سے لکھی گئی ہیں۔ یہ ایک عالم میں انصاف کا مزاج، میرا ہی بیان صحیح ہے باقی دوسروں کا غلط ہے، یہ فالتو بات ہے۔ وہ جو بیان کیا ہے کیا باتیں کیا ہے اس میں بھی تو قرآن حدیث کی کیا ہے نا، صرف تمہارا انداز صحیح ہو سکتا ہے بس، مواد تو باتیں بھی تو وہ بھی قرآن حدیث کی ہیں، تو اس کو بیماری کہیں گے۔ دیکھیے تو یہ فالتو قسم کی چیزیں ہیں، جو انصاف والا انداز نہیں ہونا، اپنی ہی برتری ظاہر کرنا۔ ایسے ہی عالم کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ جھک بازی سے پرہیز کرے، یہ حضرت ہی کا جملہ ہے۔ جھک بازی کیا ہے؟ جھک بازی خواہ مخواہ بحث میں پڑے رہنا، یہ بحث موضوع یعنی اس کو موضوع بنانے کا ہی موقع نہیں ہے کہ بھئی اس پہ تم گفتگو کرو، کٹ حجتی کرنا، بات نہیں ماننا، اس سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی کے علاوہ ایک دوسری بیماری کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ کب ہوگا؟ جھک بازی سے ہوگا، بیکار کے بحث جھگڑے کر لے کے بیٹھے، بحث کر لے کے بیٹھے جس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی علمی دلائل ہی نہیں دونوں طرف۔ اب ہمیں لکھے ایک صاحب میسیج، میں پڑوس ملک سے ہوں، آپ کے بیانات سنتا ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، سب کر کے اس کے بعد میں جہاں بھی اللہ کا کرم ہے اتنی تو اللہ عقل دے رہے ہیں کہ تعریف جہاں سے شروع ہو تو میں اس کے انتہا پہ رہتا ہوں، آگے کچھ اور بولنے والا ہے، یہ سب مقدمات ہیں، اس کو چھوڑ دو، آگے جو اصل مدعا آنے والا ہے اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ آگے پھر شروع کیا کہ دعوت تبلیغ کے فائدے اتنے ہیں، کام ایسا ہے، اس سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس کے افادیت سے انکار نہیں ہو سکتا، امت میں یہ مسائل چل رہے ہیں وہ مسائل چل رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ موضوعات پہ گفتگو کرنے کے بجائے اس سے اہم چیزوں پہ گفتگو کریں، شراب نشہ جوا سب چل رہا ہے، یہ زیادہ محرمات ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھا بھئی نادان قسم کا آدمی ہے، کیا اس کے میسیج کا جواب دیا جائے؟ اپنے جتنے جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں وہ سب کے سب منکرات پر ہی ہوتے ہیں، وہ سنا کہ نہیں سنا۔ دوسرا ہے کہ ہمارا موضوع تبلیغ کی جماعت ہے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے موضوعات کو اس کے باتیں، ہمارا موضوع احادیث ہیں، ہمارا موضوع تبلیغی جماعت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بھئی موضوع احادیث میں اکثر حصے کا نشانہ وہی بن گئے، تو ہم کیا کریں بھئی؟ ہم تیر اندازی چلانے کے لیے ادھر رخ کر کے جھاڑ پہ ہم نشانہ باز رہے ہیں، آپ آگے سامنے کھڑے ہو گئے، تو ہم کیا کریں صاحب؟ آپ اپنا جاؤ نا، راستہ ناپو اپنا، آپ نشانے پہ آ گئے ہیں، نشانہ بنایا نہیں گیا آپ کو، تو موضوع ہی الگ ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو نشانہ بنا کے بول رہے ہیں، تو نادانی والی بات ہے۔ تو اب اسے کیا کریں؟ تو ہم نے کہا جواب میں جزاک اللہ آپ کی خیر خواہی اور مفید مشورے کا، اللہ آپ کو دارین میں اچھا رکھے، ختم بات۔ اب کیا بولیں کہ میرے دوسرے بیانات سنو، میرا موضوع وہ نہیں ہے، میں اصل میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، میں ضرورت ہی نہیں تم کو صفائی پیش کرنے کی، اپنے کام سے کام رکھو بس، ختم۔ اس واسطے خواہ مخواہ کے بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے، کوئی حجت کرا، کوئی آگے بولا، فلاں کرا، ایک دو بار ہوا بھی کہ بھئی آپ کے موضوعات کو چھیڑنے کی وجہ سے فلاں جو ہے اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے ہیں، فلاں ہو رہا، یہ نقصان ہو جا رہا، آپ کے مدرسے پہ بھی حالات آتے، فلاں ہوتا، یہ ہوتا، کسی بات کا کوئی جواب نہیں۔ ہو گئے آپ کو جو ٹھنڈک ملنا تھا مل گئی نا آپ کو، یعنی مجھے سنانا تھا نا سنا دیا نا، اب جائیے ٹھنڈا پانی پی لیجیے، اب جائیے، ختم، ضرورت ہی نہیں تجھے جواب۔ میں نہیں، مطلب میری خاموشی وہ میری جہالت نہیں ہے، میری خاموشی دراصل قالوا سلامہ کا مصداق ہے۔ آپ میرے اس جواب کو سننے کے قابل ہی نہیں ہے، یا میں آپ کو جواب دینے سے مجھے کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے، نہ آپ کو کچھ فائدہ ملنے والا ہے، نہ آپ اس درجے کے ہیں کہ بھئی آپ سے اس موضوع پہ کچھ گفتگو کی جا سکے۔ تو اس واسطے جھک بازی کرنا ہی نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھتے چلنا، بس ختم۔ 4 کاموں سے ہمیشہ عالم کو ناگواری رہنی چاہیے، ناگواری نہیں ہونی چاہیے 4 کام کرنے میں۔ کبھی یہ نہیں سوچے کہ بھئی یہ کام کروں گا تو میری عزت چلی جائے گی، یہ بہت اہم نصیحتیں ہیں ہم مولویوں کے لیے۔ نمبر 1، اپنے والد کے لیے اپنی مخصوص نشستگاہ سے کھڑے ہونا، جہاں بیٹھے، جیسے ہم وہاں دفتر پہ یہاں بیٹھتے، والد صاحب ہے تو وہاں سے کھڑے ہو کر والد صاحب کے لیے ادب کا اظہار کرنا کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ میں اب آپ کے سامنے بحیثیت بیٹا ہوں، ناظم نہیں ہوں، ناظم میں دوسرے کا ہوں، مفتی میں دوسرے کا ہوں، شیخ میں دوسرے کا ہوں، لیکن آپ کے سامنے میں بیٹا ہوں۔ اس لیے ہر مولوی کو یہی ہونا چاہیے کہ باپ کے آگے ادب سے کھڑے ہو جانے کو اپنے لیے عار نہ سمجھے، اپنی نشستگاہ سے اٹھنے کو عار نہ سمجھے، چاہے جتنے ہزاروں کا مجمع موجود ہو، لاکھوں مریدین موجود ہوں، لیکن میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔
اس میں بھی مولویوں میں بڑی کوتاہی پائی جاتی، بڑی کوتاہی، تھوڑا بہت ایسا بن گیا کہ بیانات مشہور ہو گئے، مریدین مشہور ہو گئے یا فلاں ہو گیا۔ بہرحال ان صوفیاء اکرام اور بزرگان دین میں تو ایسی شکایتیں نہیں آتی ہیں، ورنہ تربیت کا کیا تعلق رہے گا پھر۔ مولویوں میں شکایت رہتی ہے کہ اپنے غیر عالم والد کے سامنے کھڑے ہونے کو اپنے لیے اعزاز کے خلاف سمجھتا ہے، بیٹھے بیٹھے جواب دیتا، بیٹھے بیٹھے بات کرتے رہتا، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ نمبر 2، اپنے مہمان کی خدمت کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرنا، یہ حدیث پر کا حکم ہے، صحابہ تابعین سب اپنے مہمانوں کی خدمت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مہمان کی خدمت کی ہے۔ نمبر 3، اپنی سواری کی دیکھ ریکھ سے اگرچہ اس کے خدام موجود ہوں، اپنی گاڑی کی خود فکر کرنا، جہاں بولے وہاں لگا دیے، نو پارکنگ کی جگہ لگا دیے، کچھ بھی جیسے بھی استعمال کر لے رہے، نہ پوچھ رہے، نہ دھو رہے کر رہے، نہ کپڑا مار رہے۔ نمبر 4، اپنے استاذ کی خدمت گزاری، استاذ کے سامنے جھکنے، استاذ کی پیر دبانے، استاذ کی خدمت کرنے سے عار محسوس نہیں کرنا، ورنہ کبر کی علامت ہے، آدمی محروم ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم تو سیکھنے ہی سے ہی آتا ہے، اور بردباری کے لیے اس کو مشق کرنی پڑتی ہے، یعنی آدمی کے اندر حلم آنا ہے تو محنت کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم عالم کہلاتے ہیں، لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں عالم نہیں ہوں گے۔ 3 باتیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہوں تو پھر سند کے لحاظ سے تو عالم ہوں گے، لیکن حقیقی عالم نہیں کہلا سکتے۔ ایک، عالم کبھی اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا نہ سمجھے۔ دوسرا، فضول گفتگو نہ کرے۔ تیسرا، اپنی بیان کردہ نصیحت پر خود عمل نہ کرے۔ یہ 3 کام نہیں ہونا چاہیے۔ عمل نہ ہو تو بھی جاہل کہلائے گا اپنی نصیحت پر، فضول گفتگو کرے گا، اپنے کو اچھا سمجھے گا تو جاہل کہلائے گا۔ تو عالم کے اندر جہالت کی علامتیں 3 ہوتی ہیں، گویا کہ اپنے کو اچھا سمجھنا، فضول گفتگو کرنا، اپنی بات پر خود عمل نہ کرنا۔ اور عالم کے اندر حب جاہ کا مرض نہیں ہونا چاہیے۔ حب جاہ کا مطلب ہے کہ میرا بھی کچھ نام آنا، میری بھی عزت ہے، میرا بھی اشتہار پہ نام، کرسیوں پہ، اسٹیجوں پہ، اور فلاں یوٹیوب پہ، فلاں پہ ہماری بھی کچھ حیثیت ہے، بولے ایسا اپنے آپ کو دکھانا۔ تو یہ جو جس عالم کے اندر حب جاہ کا مرض آتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے اندر حب جاہ کا مرض ہوتا ہے وہ ان بڑی بڑی گناہ کبیرہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ عالم ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، قاری ہے، سب کچھ ہے، حرام کے اس کے اندر مرض پائے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ دوسرے ہم اثر لوگوں سے حسد کرے گا۔ حب جاہ کا مرض جس کے اندر رہتا ہے دوسروں سے حسد کرنے لگتا۔ نمبر 2، اس کے اندر سرکشی کے جذبات بڑھنا شروع ہو جاتے، سرکش بن جاتا ہو، کچھ نہ کچھ شرارت کرتے رہنا۔ نمبر 3، دوسرے لوگوں کے عیب ٹٹولنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 4، جب اس کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے تو اسے دل سے پسند نہیں کرتا، تعریف دوسروں کی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ سب حب جاہ کے مریض ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم اور آپ کتنا اس میں مبتلا ہیں۔ کوئی دوسرے کی ہم عصر کلاس والے کی تعریف کر دے، کوئی دوسرے مولانا کی تعریف کر دے، خاموش نہیں رہتا، کچھ تو بھی اس کی برائی نکالنا شروع کر دیتا۔ دراصل یہ مشہور ہونا چاہ رہا، تو اب خود مشہور ہونا ہے، دوسرے کا کیسے سنے گا؟ بھائی میرے سامنے میری تعریف کرو، اس کی کیا کرتے تم؟ امام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو لوگ آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اس شان کو دیکھ کر کسی کا دل سلامت رہ سکتا ہے؟ بھائی میں سامنے چل رہا ہوں، تم پیچھے پیچھے آ رہے، ایک بادشاہ کے جیسا میرے ساتھ ٹریٹ کر رہے تم لوگ، تو اس کے بعد میرے دل میں کچھ بھی برا خیال نہیں آتا؟ کیوں میرے کو آزمائش میں ڈال رہے اس طرح میرے پیچھے چل کے؟ اس کے بعد فرمایا، اپنے پیچھے جوتوں کی کھسکھساہٹ سننا بے وقوف لوگوں کے دلوں کو فاسد کر دیتا ہے۔ یعنی مطلب میرے پیچھے سے 5-6 طلبہ آ رہے ہیں، میرے پیچھے سے 5 لوگ آ رہے ہیں، میرے پیچھے 10 مریدین آ رہے ہیں، میرے پیچھے سے فلاں جماعت آ رہی، اور میں شان سے چل رہا ہوں۔ تو اس طرح 1 سے 10 بار ہونے کے بعد دل میں بڑائی آنا شروع ہو جاتی، حالانکہ میرے پیچھے چلنے سے میں کوئی بڑا نہیں ہو گیا، میں جتنا اتنا ہی رہوں گا، میرا علم جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، میرا تقویٰ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، میری معرفت جتنی اتنی رہے گی۔ پیچھے چلنے سے میرے اندر کوئی اضافہ ہونے والا، خیر کا اضافہ نہیں ہوگا، شر کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو کیوں چلانے کا شوق ہے اپنے پیچھے لوگوں کو؟ اس واسطے جو معرفت رکھتے ہیں وہ بولتے ہیں ساتھ میں چلو، پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، کسی کے پیچھے چلنا متبوع کے لیے موجب فساد ہے اور تابع کے لیے موجب ذلت ہے۔ جو پیچھے چل رہا ہے وہ پبلک اسے دیکھے بھی کہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، نہیں، اس کو معمولی سمجھے گی، اور جو آگے جا رہا اس کی نیت بگڑ جائے گی کہ لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں، دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس واسطے یہ رویہ ہی نہیں رہنا چاہیے۔
بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے اس طرح پیچھے چلانے کی، پیچھے آؤ، پیچھے پیچھے آؤ، لگے رہو پیچھے. نادانی والی کو پڑھے رہتے تو معلوم ہوتا نا کیسے چلانا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے. اب جس کو چلانا نہیں آیا وہ کیا مدرسے چلا لیں گے، کیا شیخ بن کے سلسلے چلا لیں گے. ایک عالم کی شان یہ ہوتی ہے، حضرت ابو ایوب القریہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی عزت کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے. عالم عزت کرنا، عوام بھی عزت کرنا، اپنے دوست و احباب کی عزت کرنا، اور اصحاب اقتدار کی بھی عزت کرنا. اصحاب اقتدار کا مطلب ہے جو حکومت میں ہیں، سیاست میں ہیں، ان کی بھی عزت کرنا. علماء کی توہین کرے گا دین برباد ہو جائے گا. دوستوں کی ذلت کرے گا تو اخلاق برباد ہو جائیں گے. حکام کی توہین کرے گا تو اس کی دنیا بگڑ جاتی. اور عقل مند آدمی ان میں سے کچھ بھی نہیں بگاڑ لیتا، نہ اخلاق بگاڑتا، نہ دین بگاڑتا، نہ دنیا بگاڑتا. اب حکومتوں سے لڑ لیے، لیڈروں سے لڑ لیے، لیڈر جینے دیتے، تنگ کر دیتے. مدرسے پہ جھوٹا کیس، آپ پہ جھوٹا کیس، کچھ تو بھی لگائے تھے. دنیا بگاڑ لے رہے اپنی خالی پلی، کیوں لگتے ان کے منہ کو؟ تو اس واسطے بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کے خلاف بھی نہیں بولا جاتا، اس واسطے کہ آپ کی دنیا برباد ہو جائے. دنیا مطلب دولت جو ملنے والی ہے، رشوت جو ملنے والے وہ بند ہو جاتے، وہ نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ کے جینے کے اسباب ہیں وہ بھی ختم کر دیتے لوگ. ایسے ظالم جابر رہتے. اس واسطے حکمرانوں کے منہ کو نہیں لگنا چاہیے، اور ایسے دوستوں کو ذلیل نہیں کرنا، کبھی بھی حقیر نہیں کرنا. اخلاق بگڑ جاتے. چونکہ دوستوں کا تمہارا تعارف تم کم کرا لیتے، دوست زیادہ کراتے. تم سے تھوڑی پوچھتے کہ بھئی تم کیسے ہو، بول کے تم اچھے کیا، تمہارے اخلاق اچھے کیا. ڈائریکٹ کہاں سے پوچھتے؟ تم کیسے، تمہارے دوستوں سے پوچھتے. اور تمہارا رویہ دوستوں کے ساتھ کیسے رہا وہ سب جانتے. تو تمہارا تعارف کرانے والے دراصل تمہارے دوست رہتے. اور دوستوں کو ذلیل کر لیے، لڑ لیے، حقیر کر لیا تو ہمیشہ ظاہر سی بات ہے کہ تمہارا جب بھی تعارف ہوتا تو ذلت کے ساتھ ہی ہوتا. اور عالم ایسی جگہ پر قیام نہیں کرنا جہاں پر اس کے علم کا افادہ عام نہیں ہو سکتا. چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اسقلان تشریف لائے. ابن حجر اسقلانی، جیسے اسقلان گاؤں کا نام ہے، تو 3 دن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر قیام کیا. 3 دن کے اندر کوئی آدمی ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آیا. تو سفیان ثوری نے اپنے خادم سے کہا بھئی پہلے گاڑی لاؤ، سامان باندھو اور یہاں سے نکلو فوراً. تو پھر اس نے شاگرد میں پوچھا، خادم نے کیا بات ہے؟ کہا یہ بھئی یہ ایسا شہر ہے جہاں رہنے سے علم کا جنازہ نکل جائے گا. کوئی مسئلہ پوچھنے والا نہیں. کا مطلب ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہے 1 سال کے بعد ہم بھی جاہل بن جائیں گے. یہاں پر رہ کے ایسے ماحول میں رہنا ہی نہیں چاہیے. اس واسطے ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے دیہاتی عالم سے شہری جاہل بہتر ہوتا ہے. یعنی دیہات میں رہنے والے عالم سے شہر میں رہنے والا جاہل بہتر ہوتا ہے. اس واسطے کہ دیہات میں کوئی مسئلہ پوچھنا، تحقیق کرنا، بڑے بڑے مسائل پیش آنا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتے ہوتے وہ بیچارہ عالم بھی کیا ہوتا، صلاحیت پوری ختم ہو جاتی. شہر میں رہنے والے جاہلوں کو کئی عالموں سے واسطے پڑھتے رہتے، کئی جلسے سن لیتے، چلتے پھرتے کانوں میں بات پڑ جاتی. اس واسطے ان کو اتنے مسائل مستحضر ہوتے جتنا اس بیچارے مولوی کو پڑھے ہوئے کو یاد نہیں رہتے، بھول جاتا ہو. تو ماحول ہی ایسا ہونا چاہیے جہاں پر کچھ دینی باتیں، علمی باتیں سنتے سناتے رہنا تاکہ علم تازہ رہے. 2 طبقے اگر سدھر گئے تو پوری دنیا سدھرنے کی امید ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول 2 طبقے کون سے ہیں؟ ایک آپ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ایک علماء کا طبقہ سدھر جائے، دوسرا حکمران سدھر جائیں. یہ دونوں سدھر گئے تو دنیا سدھر سکتی ہے، سب لوگ سدھر جائیں گے. اب اس میں دیکھ لیں کہ بھئی علماء تو الحمدللہ کسی درجے سدھرے ہوئے ہیں، اصحاب اقتدار کہاں سدھریں گے، کب سدھریں گے؟ تو مطلب ہے کہ صلاح 100% ہے اور 3% یعنی 2 ثلث یوں سمجھ لیجئے، 3 ثلث فساد ہے، 1 ثلث صلاح ہے. سدھرے ہوئے بھی ہیں تو علماء کی ایک جماعت سدھری ہوئی ہے، باقی فساد دوسری جماعت میں موجود ہے. تو ادھر آدھا سدھرا آدھا فسادی ہو گیا. دوسرا حکمرانوں کا پورا طبقہ فسادی ہے. تو 3 ثلث فساد ہے، 1 ثلث صلاح ہے. تو اب دنیا میں کہاں سے لوگ اچھے ملیں گے آپ کو بتائیے؟ جو ملیں گے تو اسی میں سے رہیں گے، جو 1 ثلث ہے اسی میں سے رہیں گے. باقی جتنے بھی ہیں وہ 3 ثلث فسادی ہیں. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کی مثال نمک کی ہے. اگر کوئی چیز کھٹی ہو جائے، خراب ہو جائے تو اس کو سدھارنے کے لیے نمک ڈالا جاتا ہے. اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو پھر اس کو سدھارنے کیا ڈالیں گے؟ اب ارے سمجھے، علماء کی مثال نمک کی ہے. کسی چیز کے بگڑنے پر سدھارنے کے واسطے نمک ڈالتے. اب نمک ہی خراب ہو گیا تو اس کو کس سے سدھاریں گے؟ اب تو اگر مولوی بگڑ گیا تو اس کو سدھارنا مشکل ہے. تو معلوم ہوا امت کی اصلاح کے لیے پہلے مذہبی، اس کے بعد سیاسی قائدین کا سدھرنا ضروری ہے. اس کے بغیر عمومی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب
پورا ملک ہو، پوری دنیا ہو، کہیں بھی سدھار آنا ہو تو حکمران بگڑا ہوا ہے تو کہاں سے سدھار آئے گا؟ رشوت خور، زانی، ٹیررسٹ، مرڈر کیے ہوئے، لٹیرے، چوروں کو سیاسی سیٹیں ملتی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک موقع سے جس سیاسی لیڈر کو ویڈیو میں دکھایا گیا رشوت لیتے ہوئے، اس کو پورے کھلے عام بدنام کیا گیا، آج وہی کسی صوبے کا سی ایم بن کے بیٹھ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے رشوت خور جب سی ایم ہے اور ظلم کرنے والا، لینڈ مافیا اور پھر مرڈر کرنے والا جب وہ سی ایم بن کے بیٹھے گا تو نیچے والوں پہ کیا رحم کرے گا اور اس کے اخلاق نیچے والوں پہ کیسے پڑیں گے؟ اس واسطے علماء کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے جس سے صلاح کا تعلق جڑے اور فساد والے چیزوں سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔